تکوینی علم ہے، اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، اور حیرانگی کی انتہا یہ ہے کہ صبر بھی نہیں کر سکے، اور 3 واقعات ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے تعویل اس کی حقیقت بھی بتا دی کہ پہلے واقعے کا کیا مطلب ہے، دوسرے واقعے کا کیا مطلب ہے، تیسرے کا کیا مطلب ہے، وہ بتا دیا جب، تو یعنی گویا علم حاصل ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایک بیٹھے تھے دونوں، چونکہ سمندر کے مقام پہ تھے نا، تو کہتے ہیں کہ ایک چڑیا آئی، اور چڑیا نے آ کے وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، اور اس نے سمندر میں سے چونچ بھر لی، اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی بھر لیا۔ اب سمندر میں سے چڑیا کے چونچ میں جو پانی آئے وہ سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ، تیرا اور میرا، ہم دونوں کا علم مل کر، اب دیکھیں سوال کہاں سے شروع ہوا ہے، روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہوں، اور ظاہر تشریعی علم کا سب سے بڑا ماہر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ شرعی علم کا ماہر نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک علم کی نوعیت ہی اور تھی، وہ تکوینی علم، وہ کوئی کارکنان قضاء و قدرت میں سے کوئی کارکن تھا، وہ ایک علم کی ایک الگ نوعیت معلوم ہوئی، تو سمجھ آئی کہ میرے علم کے احاطے میں اس کا علم تو آ ہی نہیں رہا، اب پتہ نہیں کیا علم کی نوعیت ہے۔ اب خضر کہتے ہیں کہ میرا علم اور تیرا علم، ہم دونوں کا علم ملا کے، یہ گویا روئے زمین کے سب سے بڑے علم اور علم کی مختلف نوعیات کو ملا کے بھی ہمارا اللہ کے مقابلے میں ہمارا علم اس چڑیا کی چونچ میں آنے والے پانی کے برابر بھی نہیں ہے، جس طرح وہ سمندر کے مقابلے میں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، اتنا بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ درجے کا اختلاف نہیں ہے، صرف اللہ کے علم کا اور انسانوں کے علم کا صرف درجے کا اختلاف نہیں ہے، نوعیت ہی مختلف ہے۔ اللہ کا علم اور نوعیت کا ہے، ہمارا علم اور نوعیت کا ہے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس جیسا علم کسی لاکھویں، کروڑویں، اربویں درجے پر بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کا علم وہ خالق کا علم ہے، اور باقی مخلوق کا علم جتنا مرضی بڑا ہوا ہو اور جتنا مرضی وہ پرفیکشن کی حالت کو پہنچا ہوا ہو، وہ خالق کے علم کے لاکھویں کروڑویں درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ گویا اللہ کا علم اور ہے اور انسانوں کا علم اور ہے۔ یہ ہے اس چیلنج کی وجہ کہ انزل بعلم اللہ، یہ قرآن تو اللہ کے علم کے مطابق نازل ہوا ہے، تو نہ ویسا کوئی ہو نہ ویسی کوئی کتاب آئے، لہذا یہ چیلنج موجود ہے۔ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جب وہ اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، وہ اکیلا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، یکتا، تو پھر اس کا کلام کیوں نہ یکتا ہو؟ جب وہ ذات یکتا ہے تو اس کا کلام بھی یکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، چیلنج تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، چیلنج کا مقابلہ تم نہیں کر سکے، چیلنج کا جواب تم نہیں دے سکے، اعتراضات تمہارے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب یہ کسی بھی طرح کا کسی بھی سطح پہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر مان ہی لو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب یہ ہے تو سوال، پھر کیا تم مسلم بنتے ہو؟ مسلم بننے کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سبمٹ کر دینا، کامل سپردگی کر دینا۔ تو پھر ودرا کر جاؤ نا، پھر چھوڑ دو نا، تمہارا سٹینڈ پوائنٹ ہے کیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کم از کم انسان یہی سمجھ لے، میری عقل، میرا فہم، میرا شعور اگرچہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جب وہ اللہ کے قرآن کی حقانیت کے بارے میں بے بس ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، تو وہ کیوں نہیں سیانہ بننا چھوڑ دیتا؟
کیوں نہیں اپنی دانش پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتا؟ اندازہ کریں یہ بڑے بڑے دہریے، یہ بڑے بڑے لبرلز، یہ بڑے بڑے ایتھیسٹ، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کرنے والے، وہ کبھی اپنے وجود کی اور اپنی تخلیق کی، اپنے دنیا میں آنے کی کہانی کی ہی تفہیم حاصل کر لیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تفہیم کا دعویٰ کرے؟ جس کو یہی نہیں پتا میں آیا کہاں سے، کیسے آیا، جو صلب پدر میں میں کہاں رہا، کتنا عرصہ رہا، رحم مادر میں کہاں رہا، کتنا عرصہ رہا، کس طرح میری گروتھ ہوئی، کسی کے بس میں نہیں تھا، اور میں کس طرح یہاں آیا۔ اب وہ آ کے جب اس کے گلے سے آواز نکلنا شروع ہوتی ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی غور کر لو، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اللہ اکبر، نطفے سے پیدا ہونے والا، حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والا۔ اب دیکھیں اس کے گلے سے آواز نکلتی فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اس کے دلائل ہی ختم نہیں ہونے کا نام لیتے، اللہ اکبر۔ لہذا اگر کوئی شخص اس حقیقت کو سمجھ جائے، یکتا ذات کی طرف سے نازل ہونے والا کلام اس کے علم پر مبنی، جب اس جیسا علم کسی کا ہو سکتا ہی نہیں تو اس جیسا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیلنج اس لیے اس طرح کا، یعنی ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے چیلنج کیا گیا، اور حقیقت یہ بتائی گئی کہ اس کے بارے میں مغز ماری کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ عَلَىٰ بِعِلْمِ اللَّهِ، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر یاد رکھو یہ اللہ کے علم پر، اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اللہ کے علم پر مشتمل ہے، اللہ کے علم کے سبب نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ جب اللہ کا علم ہے تو تم کیسے اس کا احاطہ کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں یہ میونخ میں، جرمنی کے شہر میں، ابھی یہ 1970 میں یا کچھ اس کے قریب انہوں نے قرآن بنایا، قرآن کی غلطی پکڑنے کے لیے، اللہ اکبر، تفسیرات پڑھ لیجئے گا انٹرنیٹ وغیرہ سے، قرآن کی غلطی پکڑنے کے لیے پوری دنیا سے 47,000 نسخے اکٹھے کیے گئے قرآن کے، اس پر ریسرچ کروائی گئی، کوئی غلطی پکڑے، اللہ اکبر۔ جب یہ کسی مخلوق کا کلام ہوگا تو غلطی نکلے گی نا، جب یہ کلام ہی اللہ کا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے نازل نہیں ہوا۔ وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو جب اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو پھر اس جیسا کلام کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر تم مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہو کہ نہیں؟ کیا تم مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہو؟ یعنی اب اگر نہیں ہوگے تو پھر عذاب یہ پیچھے اور کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے، کوئی فہم و تفہیم کی بات نہیں ہے، کوئی ویسٹرن انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھ آئی جاتی ہے، اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن جن کے دل میں دنیا کی ترجیح، مادی اسباب، مادی فائدہ، دنیا کا فائدہ جن کی ترجیح ہو اور وہی ٹارگٹ ہو، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ لہذا فرمایا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جن کی پوری پلاننگ، زندگی کی منصوبہ بندی صرف دنیا تک ہے، من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا ہی کی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا، اور اسی کی آرائش چاہتا ہے، اسی کی زیب و زینت چاہتا ہے، اسی کو خوبصورت اور بہترین اور مزین کرنا چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کو پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں یہاں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں کوئی کمی نہیں کیے جاتے۔ اللہ کافروں کے، دہریوں کے، دنیا پرستوں کے اللہ سارے اعمال کا بدلہ یہی دے دیتا۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھ لیجئے، ایک تو یہی بات کہ کفار جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ان کے پروگرام میں، ان کے پیراڈائم میں چونکہ آخرت شامل ہی نہیں ہوتی،
اللہ کی رضا شامل ہی نہیں ہوتی، لہٰذا آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، وہ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں اور دنیا میں ان کا بدلہ مل جاتا ہے، لہٰذا کافر کی ہر نیکی کا بدلہ اس کو یہاں مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا، لہٰذا جب بھی نیکی کی بدلہ مل گیا، جب بھی نیکی کی بدلہ مل گیا، جب اس کی موت آئے گی تو اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی جو ساتھ لے کے جا سکے۔ کیوں؟ اس کے پروگرام میں، اس کے پلان میں، اس کے منصوبے میں آخرت شامل ہی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا شامل ہی نہیں ہے، اللہ کے عذابوں سے بچنا شامل ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا تعلق آخرت کے ساتھ کوئی نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ہے، اور دنیا میں اللہ فرماتا ہے سارا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا یہاں پورا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے، اور دوسری بات جو یہاں پہ قرآن کے چیلنج کے بعد فوراً فرمائی کہ سن لیجئے، اگر اللہ کا دیا ہوا شعور اور اللہ کی دی ہوئی فطرت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو فہم و ادراک کا شعور اور فہم و ادراک کی جو صلاحیت ہے، اگر انسان کو اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کرے تو تلاش حق میں اس کی آخری منزل اللہ کا قرآن ہوگا۔ میں پھر دہراتا ہوں، اگر انسان اللہ کی دی ہوئی فطرت کو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو اللہ نے انسانوں کی بنائی ہے اور دین فطرت بھی اسی کے مطابق بنایا ہے، لہذا اگر کوئی شخص تلاش حق میں ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ صابی ہو، وہ بے مذہب ہو، وہ لادین ہو، وہ دہریہ ہو، اگر وہ حق کا متلاشی ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب سے دوسرے میں جائے، دوسرے سے تیسرے میں جائے، تیسرے سے پھر آگے بڑھے، بدلتا اگر وہ حق کی تلاش میں ہے تو فطرت چونکہ دین فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت چونکہ اللہ کے نازل کردہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے عین مطابق ہے، لہذا تلاش حق میں انسان کی آخری منزل فہم و شعور کا ارتقاء ہوتے ہوتے جو آخری منزل ہے وہ دین اسلام ہے اور اللہ کا قرآن ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی آخری منزل نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو شخص یہاں پہنچنے کے بعد واپس جائے گا نا، ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہاں نہیں پہنچتا اس کی وجہ ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو یہاں نہیں پہنچتا وہ پہنچنا اصل میں چاہتا ہی نہیں ہے، اس کے مقاصد میں اللہ کو راضی کرنا یا اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے ہی نہیں، وہ متلاشی حق نہیں ہے، وہ متلاشی دنیا ہے، اور جب دنیا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کو پوری دنیا دے دیتے ہیں، اس کا آخرت کے ساتھ کیا تعلق؟ پھر وہ یہ تو دعویٰ نہ کرے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ یہ دعویٰ تو نہ کرے کہ اللہ کا دین میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنے مقصد کے تعین میں جب غلطی کر بیٹھا ہے، جب اس نے مقصد کا تعین ہی یہ کیا ہے کہ میں نے بس دنیا اپنی ٹھیک کرنی ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، بس دنیا کی شان و شوکت، اس کے علاوہ اس کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو جب اس کا مقصد ہی یہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا رویہ اختیار کرے، اس دین کو، اس فطرت کو اچیو کرنے کی کوشش ہی نہ کرے اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے لے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے اس نے کوشش ہی کوئی نہیں، اللہ جنت میں جانے کا پہلے جنت دوزخ پر ایمان رکھے، جنت میں جانے کی کوشش تو کرے۔ بلکہ کسی مفسر کا کہنا ہے کہ جنت میں جانے کا جو ادنا ترین معیار ہے نا، جو ادنا ترین میرٹ ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آدمی جنت کا شوق تو رکھے، جنت کی خواہش تو رکھے، جس کے پورے پروگرام میں جنت ہے ہی نہیں، دنیا ہے، تو پھر اس کو کیوں ملے گی جنت؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اجر دے دیتا ہے۔ ایک تو پہلو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ یہ رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ
ایمان میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کے قرآن سے ہدایت لینے میں رکاوٹ بنتا ہے اگر کسی نے اپنا ٹارگٹ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جب انسان کوئی پہنچ جاتا ہے دین اسلام، دین فطرت، اللہ کے قرآن تک، تلاش حق کرتا 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 یہاں پہنچ گیا۔ اب جو کوئی شخص اس سے پیچھے ہٹے گا نا، یہ تو چوٹی ہے نا، یہ تو فہم و ادراک کا اور اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی فطرت کا اور انسانی شعور کا، یہ تو آخری منزل ہے اور اس کا آخری ٹارگٹ ہے اور اس کی انتہا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے بھی آگے جانا چاہے تو کدھر جائے گا؟ یعنی پہاڑ پہ آپ چڑھتے 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 چوٹی پہ پہنچ جائیں تو چوٹی پہ پہنچنے کے بعد آپ کدھر جائیں گے؟ اگر آپ وہاں رکتے نہیں ہیں نا تو پھر آپ نیچے کو گریں گے، چاہے ادھر گر جائیں اگلی طرف، چاہے پچھلی طرف گر جائیں، چاہے دائیں گر جائیں، چاہے بائیں گر جائیں، لیکن گریں گے آپ نیچے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی شخص واقعی متلاشی حق تھا تو وہ تو اپنے عروج کو پہنچ گیا، اگر واقعی وہ حق کی تلاش میں تھا تو وہ تو اپنے عروج کو پہنچ گیا، اس نے حق پا لیا۔ لیکن اگر کسی کا مقصد یہ تھا من کان یرید الحیات الدنیا، بھئی دین پہ بھی آئے، مولوی بھی بنے، مسلمان بھی بنے، ایمان بھی لائے، فائدہ کوئی نہیں ہوا، کوئی ٹکا روکڑا ہی نہیں ملا، دنیاوی زندگی میں ابتلا آزمائش زیادہ ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، کبھی سختیاں آنی شروع ہو گئیں، کبھی نعمت مل کے چھننے لگی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ٹارگٹ اصل میں اگر وہ حق کا متلاشی تھا تو وہ دین حق پر پہنچ کر پھر کسی اور طرف منہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی شخص دین حق پر پہنچ کر کسی اور طرف پھر منہ کرتا ہے یا دین سے پھر جاتا ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ اس کا مطلب ہے اس نے مادی فائدے کے لیے دین چھوڑا ہے، تلاش حق میں تو آخری مقام کو وہ پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ وجہ ہے جو اسلام نے ارتداد کی اور اسلام سے پھر جانے کی سزا قتل رکھی ہے کہ وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شعور کے کسی مطالبے کی وجہ سے دین اسلام سے برگشتہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اللہ کے دین جیسی نعمت دنیاوی فائدے کے لیے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص حق کا متلاشی ہو اور وہ دین اسلام کو چھوڑ دے۔ جو دین اسلام کو چھوڑے گا کسی نہ کسی مادی فائدے کے لیے چھوڑے گا، اللہ، اور کوئی، وگرنہ انسان کو بنانے والا اللہ ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا اسی فطرت پہ ہے، اور اگر حق کا متلاشی اور اس فطرت پہ پہنچ جاتا ہے اور فطرت پہ پہنچنے کے بعد وہ مطمئن نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ جیسے یہ دارالسلام کے ہمارے جو دوست ہیں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، وہ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، انڈونیشیا کا غالباً یہ کہاں کا، کوئی غریب لوگ تھے بیچارے، اور ان کو مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے عیسائیوں نے بڑی مشنریز بھیجے، بہت کوشش کی، ان کو پیسہ دیا، ان کو بہت ساری مراعات دیں اور ان کو عیسائی بنا لیا۔ مسلمانوں کو بہت ساری، یعنی غریب لوگوں کو ان کی ضرورتیں، ان کی احتیاجات، ان کی مشکلات، اس میں اتنا پیسہ دیا، ان کا لائف سٹائل بہتر کیا، اور سب کو مجبور کیا کہ وہ اسلام چھوڑ کے عیسائیت قبول کر۔ تو عیسائیت انہوں نے قبول کر لی، تو ان کا بڑا لاٹ پادری کو بھیجا، انہوں نے فنکشن کیا کہ جناب ہم نے اتنے لوگوں کو عیسائی کر لیا ہے۔ تو وہ جب کوئی لاٹ پادری وہاں پہنچا اور اس نے جا کے تقریر کی اور خوشی کا اظہار کیا، جیسے ہوتا ہے تقریب منعقد ہو رہی تھی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں اسلام چھوڑ کر عیسائی بن گئے، تو تقریر اس نے کی، اور تقریر کے بعد غریب لوگ تھے بیچارے، اپنی اپنی ضرورتیں، مجبوریاں، تو تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کوئی مطالبہ ہے تو بتاؤ۔ بھئی ہر چیز تو ہم نے آپ کو دے دی ہے، کوئی اور مطالبہ ہے تو بتاؤ، جیسے فاتحانہ انداز میں کوئی آدمی بات کرتا ہے۔ تو اس نے یہ بات کی، تو مولانا عبد المالک مجاہد بتاتے ہیں
پتہ نہیں ان کا کیا سورس ہے اس واقعے کا، وہ انہوں نے لکھا بھی ہے یہ واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، جی مطالبہ ایک مطالبہ، آپ نے بہت ہماری مہربانی ہمارے اوپر کی، ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دیں، عیسائی ہم ہو گئے، اب عیسائی کر کے بیٹھے ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں بس ایک ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پیسے دے دیں۔ عیسائی کر لیا ان کو، وہ کہتے ہیں حج کرنا چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ فطرت کا عروج دے دیتا ہے وہ مادی فائدے کی وجہ سے تو نکل سکتا ہے، کسی تلاش حق کی وجہ سے نہیں نکل سکتا۔ جو حق کا متلاشی ہے وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کر کے، قرآن کے افتراء کا جو الزام تھا اس کا ذکر کر کے، اور قرآن کا چیلنج پیش کیے کر کے، اور فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اللہ کا علم ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ یکتا ہے، یہ کلام بھی یکتا ہے۔ اس فطرت پر کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ تلاش حق میں پہنچ سکتا ہے۔ اگر کسی کا مقصد دنیا کا فائدہ لینا ہے تو وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور پہنچ بھی گیا تو وہ گرے گا کسی گہرے گڑھے میں۔ اور جو من کانا یرید، اب دیکھیں اس کے فوراً بعد یہ ساری حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ اس اجمال کی آپ جتنی مرضی تفصیلات بیان کرتے جائیں، ایک لمبا موضوع ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور اللہ کے قرآن پہ پہنچ کر پھر وہ ارتداد کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ آپ کو سوائے دنیاوی اور مادی فائدے کے اور کوئی نہیں ملے گی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جن کا جو مطمع نظر ہے وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بھی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اسی کی آرائش چاہتا ہے، اسی کی شان و شوکت چاہتا ہے، نوفی الیہم، ہم پورا دے دیتے ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اس میں، اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا۔ اللہ، ساری دنیا کی زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مٹ جانے والا ہے وہ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی جو عمل مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ مٹ ہی جانا ہے، وہ ختم ہی ہو جانا ہے، باقی تو وہ رہے گا جو آخرت کے لیے کیا گیا۔ دنیا کے لیے جو کیا گیا وہ تو موت تک کے لیے ہے، موت تک دنیا ہے، موت کے بعد درمیان میں برزخ ہے اور پھر آخرت ہے، اور موت آخرت کا دروازہ ہے۔ لہٰذا جس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، جس نے آخرت کے لیے زندگی گزاری ہی نہیں، اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟ الا النار، سوائے جہنم کی۔ اللہ اکبر۔ جانا تو ہے سب نے، انکار کرنے والوں نے بھی جانا ہے اور اقرار کرنے والوں نے بھی جانا ہے، فرق بس یہیں پڑتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ اکبر۔ ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا جو کچھ، برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے یہاں پہ کیا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور مٹنے والا ہے جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جو وہ عمل کرتے رہے۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا جو اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے کسی بینہ پر ہو، کسی واضح دلیل پر ہو، بینہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی نشانی یا ایسی دلیل جو بالکل واضح اور روشن ہو۔ افمن کانا علی بینۃ من ربہ، کیا پھر وہ جو کوئی ہوا بینہ پر، یعنی روشن دلیل پر، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد، اور اس کے پیچھے ہوا شاہد، کوئی گواہ، من ہو، اسی کی طرف سے۔ یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ اللہ نے روشن دلیل بھی عطا فرمائی ہو اور اس کے اوپر کوئی گواہ بھی اللہ کی طرف سے آ جائے تو کوئی کسر رہ جاتی ہے۔ اب یہ بینہ سے کیا مراد ہے؟
تو بینہ سے مراد کوئی بھی روشن دلیل ہو سکتی ہے، اور وہ روشن دلیل ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات بھی ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ ساری نشانیاں ہیں ارد گرد، یہ بھی بینات ہیں، اور آیات بینات ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات بھی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اور تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی تو نشانیاں ہیں، اور تم دیکھتے نہیں ہو، ان کو نشانیوں کو نہیں دیکھتے. تو نشانیاں بینات، بینہ کوئی بھی نشانی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ جو خصوصی طور پر اللہ کریم نے یہ جو سیکوینس رکھا ہے، یہ جو بیان کیا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ اگر کوئی شخص بینہ پر ہو اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے اوپر پیچھے آئے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اس کی طرف سے ایک گواہ بھی پیچھے آ جائے تو کوئی کسر رہتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے، ایک تو وہی فطرت ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے وہ فطرت عطا کی ہے جو گواہ ہے اللہ کے قرآن کے سچا ہونے کی، بینہ ہے، دلیل ہے. انسان اپنے اندر وہ پیمانہ رکھتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کافر کے گھر میں پیدا ہوگا تو یہ سٹینڈرڈ کا پیمانہ، یہ معیار، یہ حق کو پہچاننے کا اور حق کی استعداد اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اسی فطرت پہ پیدا، یہ ہے بینہ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آیا گواہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ گواہ ہو گیا. لہذا سن لیجئے، دنیا میں سارے مذاہب کے دعوے ہیں کہ وہ سچے مذاہب، ہر مذہب کا سچے، ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سچے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر مذہب کا دعویٰ. ثابت کیسے ہوتا ہے؟ گواہی کہاں سے ملتی ہے؟ گواہی اس وقت ملتی ہے جب انسان کی فطرت، انسان کے دنیا کے مسائل، انسان کے نفسیاتی مسائل، انسان کے قلبی اور روحانی کیفیات، انسان کی حسیات، انسان کو دنیا میں پیش آنے والے جتنے بھی حالات ہیں، جب ان کے مطابق رہنمائی ملے گی تو وہ مذہب اور ہدایت کے سچا ہونے کی دلیل ہوگا. یتلوہ شاہد منہ، اس کے پیچھے گواہ آئے گا. لہذا انسان کی کوئی فطرت کی ایک بات بھی نہیں ہے جس کو قرآن ایڈریس نہ کرتا ہو، اور قرآن کی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو انسانوں کے داخلی اور خارجی مسائل کا احاطہ نہ کرتی. وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی فطرت کے مطابق دین نازل کیا ہے. لہٰذا یہ اکارڈنس، یہ جو مطابقت ہے، یہ دلیل ہے، یہ شاہد ہے، یہ گواہ ہے. لہٰذا اللہ کے قرآن کو دیکھ لیجئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو دیکھ لیجئے، وہ انسانوں کے داخلی اور خارجی مسائل حل کرنے کے لیے ہے، انہی کا احاطہ کرتی. لہٰذا دنیا کی کوئی اور تعلیم، دنیا کے کسی اور مذہب کی دعویٰ کی گئی ہدایت، وہ اگر قرآن سے، یہ تو میدان میں لے آئے ساری ہدایتوں کو، میدان میں لے آئے ساری تعلیمات کو، میدان میں لے آئے سارے مذاہب کے دعووں کو. اگر کسی اور کا دعویٰ انسانوں کے داخلی اور خارجی مسائل اور انسانوں کے داخلی اور خارجی کیفیات کا احاطہ کرنے والا ہو قرآن سے زیادہ اور اللہ کے دین سے زیادہ، تو ہم وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر یہ چیلنج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا تھا کہ فاتو بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. کوئی کتاب اس سے سچی ہے تو لے آؤ، میں اس کو مان لوں گا. کوئی زیادہ ہدایت دینے والی کتاب ہے تو وہ لے آؤ، اتبعہ ان کنتم صادقین، اگر وہ اس سے زیادہ سچی ہوگی تو ہم اس کو مان لیں گے. لہٰذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں وہ سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ نے جو کتاب لکھی خطبات مدراس جس کو کہتے ہیں، وہ خطبے ہیں، لیکچرز ہیں، وہ کمپائل کیے گئے، اور انہوں نے اس میں یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ایسا کریں کہ ایک معیار قائم کریں کہ کسی مذہب کا بانی
مذہب کا قائد کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک معیار بنا لیں، اس میں اصول بنا لیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، ایسا ہونا چاہیے، اور مشترکہ بنا لیں، اور مشترکہ سارے مذاہب کے لوگ اکٹھے بنا لیں، اور پھر اس معیار پر ساری دنیا کے جو مذہبی قائدین ہیں ان کو پرکھیں، اور جب آپ کو پتہ چلے کہ اس معیار پر جو ساری دنیا مل کے بنائے، اس معیار پر سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے کوئی پورا ہی نہیں اترتا، تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ دین سچا ہے؟ اور یہی بات ہے کہ اگر اللہ کا قرآن، اگر کوئی ضابطہ بنایا جائے، انسانی فطرت کی کوئی احتیاج ترتیب دی جائے، انسان کے داخلی اور خارجی کیفیات اور احساسات کا احاطہ اگر کیا جا سکے، اور پوری دنیا کوئی ضابطہ بنائے کہ انسان کی کوئی ضرورتیں کیا ہیں، کوئی مشترکہ ضابطہ بنایا جائے، تو پھر اس پر ہر مذہب کی تعلیمات کو پرکھا جائے، تو جو مذہب ان سارے مسائل اور ان ساری کیفیات کو ایڈریس کرنے والا اس کو مان لیا جائے، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ معیار اور پیمانہ ثابت کرے گا کہ سوائے اللہ کے قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے کسی کے اندر یہ قوت نہیں، کہ یہ طاقت نہیں کہ وہ انسانوں کے مسائل کا حل پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔